أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا أرحم الراحمين سلام عرض کرنے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وہ امتحانات یا وہ آزمائشی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جن کا سامنا کرنا پڑا اور پھر ابراہیم
علیہ السلام ان آزمائشوں کے اندر یا ان امتحانات کے اندر کامیاب ہوئے، جن میں سے کچھ کا ذکر ہم نے پچھلے مبارک میں کیا تھا، جن میں ابراہیم علیہ السلام کا نار نمرود کے سامنے اللہ کی محبت میں رکھ کر کھڑے ہونا، اور اسی طرح اپنی بیوی اور بچے کو اللہ کی محبت میں اللہ کے حکم کے مطابق بے آب و بیا زمین کل زمین آفتاب کے اندر چھوڑ کر جانا، یہ بڑی آزمائشی معاملات تھے۔ اس کے علاوہ بھی تھے، تو ایک ابراہیم علیہ السلام کا آزمائشی معاملہ ایسا بھی ہے کہ جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے، انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس قدر اللہ سے محبت کرنے والے تھے کہ انہوں نے یہ امتحان بھی جو عام طور پر کچھ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ امتحان بھی انہوں نے پاس کر دیا۔ امتحان جو زمانے میں مشہور ہے اور کسی سے اس کے حقائق ملتے جلتے نہیں ہیں، وہ امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا، اللہ کی راہ میں ان کی قربانی دینے کا وہ امتحان ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ عرصہ جب اولاد عطا نہیں فرمائی تو بالآخر 87 سال کی عمر مبارک تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں آپ کو بیٹا عطا فرمایا، اور پھر اسی بیٹے کو والدہ سمیت مکہ میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ مکہ کے اندر آزمائشی معاملہ تھا، اس صورت کے اندر کہ یہاں پر کھیتی باڑی نہیں تھی، یہاں پر زندگی گزارنے کا کوئی بنا بندوبست نہیں تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ یہی چھوڑ کر جانا ہے کہ اللہ کا گھر ہے وہاں پر، تو وہاں پر ہی چھوڑ کر گئے اور اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر اپنے بیوی بچے کو واپس فلسطین کے اندر چلے گئے۔ تو بہرحال اسماعیل علیہ السلام کی جب کچھ سمجھداری کی عمر مبارک آتی ہے، تقریباً 13-14 سال کی عمر کے اندر جب وہ پہنچتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ خالق کائنات نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ ان کا بیٹا یعنی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر میں پہنچتا ہے، دوڑنے کی عمر سے مراد یہ کہ ایک تو بچپنا ہوتا ہے اور بچپنا کے بعد عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر بچہ تھوڑا سا اپنے طور پر چلنے پھرنے کا اہل ہو جاتا ہے، اور وہ عمر تقریباً 13-14 سال کی عمر ہوتی ہے۔ ایسی عمر کے اندر بچے کو اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، کیسے واپس آنا ہے، اور ماں باپ کے لیے ظاہر ہے جو کام کاج کے اندر بھی اس عمر کے اندر ابتدائی معاملات میں بچے ہاتھ بٹانا شروع ہو جاتے ہیں، تو جب اس عمر کے اندر ہاتھ بٹانا ماں باپ کے ساتھ بھی خدا شروع کر دیتی ہے تو ماں باپ کو فطری
ایسا ہوتا ہے ماں باپ کے لیے اولاد انتہائی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے، کئی کام ماں باپ کے لیے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح کئی باتیں جو ہیں وہ ماں باپ کے لیے آسرے اور سہارے کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو ماں باپ کے لیے یہ جو 13-14 سال کی عمر ہوتی ہے اولاد کی، یہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ عمر کے اس حصے میں جب اسماعیل علیہ السلام پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر، جس کا صحیح الفاظ کے اندر قرآن کریم میں 23ویں پارے میں سورہ صافات میں ذکر مبارک ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب وہ پہنچے عمر کی دوڑنے کی عمر کے اندر، یعنی سمجھداری کی عمر کے اندر، قال یا بنی، ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہا یا بنی، کیا ہے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے دیکھا خواب کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے۔ اب ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ خواب عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے۔ جیسے آپ اور ہم خواب دیکھتے ہیں اکثر خیالات ہی ہوتے ہیں، جو دن بھر سوچتے ہیں وہی خیال ذہن میں آتا رہتا ہے۔ انبیاء کے خواب اس طرح نہیں ہوتے۔ انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ در حقیقت وحی الہی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کے اندر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھی خواب کا ذکر مبارک ہے، سورہ یوسف کے اندر انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اپنے والد گرامی یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام اپنا خواب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے والد گرامی کہ مجھے 11 ستارے، ایک سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام نے ذکر کیا، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر اور یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے بھی اللہ کے پیغمبر۔ جب یہ خواب ذکر کیا اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو آگے بیان کرنے سے روک دیا۔ بہرحال وہ حکمت سے بڑی بات تھی، لیکن اس خواب کی عملی صورت جب مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کی حکمت عملی سے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی حکمت عملی کے ساتھ وہاں پر لوگوں کے لیے اناج کا ایک بندوبست رہا، اور دیگر علاقوں کے اندر ضروریات زندگی جو اناج کے کھانے پینے کے متعلق تھی وہ ختم ہو گئی، تو لوگوں نے مصر کا رخ کیا، جن میں آپ کے 11 بھائی اور والد اور والدہ یہ لوگ بھی شامل تھے۔ بہرحال اس کی تفصیل تو سورۃ یوسف میں ہے، لیکن جس وقت آپ کا خاندان وہاں پہ پہنچا تو اس وقت دیکھا کہ سارے 11 بھائی جو ہیں، کیونکہ ٹوٹل یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں ایک یوسف علیہ السلام خود اور 11 بھائی دوسرے کو قطار بنا کے کھڑے ہیں، اور آپ کے والدین بھی کھڑے ہیں۔ تو اس وقت اس بات کی تعبیر جو تھی وہ سامنے آئی۔ تو مقصد یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو جو خواب آتے ہیں وہ خواب عام خواب نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ یہ تو انبیاء کے خواب ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد
ارشاد فرمایا کہ من رآنی فقد رآ الحق، جو شخص مجھے خواب کے اندر دیکھے اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی شخص، ہم فرض کرو خواب دیکھتے ہیں، وہ خواب اور بھی ہو سکتا ہے، خیال بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی خوش قسمت آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے زیارت کرے تو آپ کی جس نے زیارت کی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا خواب کوئی اور تھا، نہیں، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کر لی اس نے حقیقت میں آپ ہی کی زیارت کی۔ تو لہذا یہ باتیں اسی لیے صالحین کا طرز عمل تھا کہ جب بھی سوتے تھے ایک تو غیر شرعی جو مطلب بے پردگی ہے ایسا لباس پہن کر نہیں سوتے، مثلا سونا ہے تو کم از کم جو شرعی حکم ہے جسم کو ڈھانپنے کا وہ ڈھانپا ہونا چاہیے۔ جس طرح یہ ہوتا ہے بعض دفعہ بالکل شارٹ نکر اور اس طرح مطلب پہن کر لوگ سوتے ہیں، تو یہ مناسب عمل نہیں ہے، کیونکہ مسلمان سی اس کے بڑھ کر کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ اس کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ یہ بڑی مسلمان کی تو بڑی خواہش ہے، تو جب خواہش ہے تو پھر آگے ایسا ماحول بھی تو ہونا چاہیے، یعنی جب یہ بندہ خواہش رکھتا ہے تو اس بندے کو پھر یہ کام بھی تو کرنا چاہیے کہ وہ شرعی جو اس کے جسم کا حصہ ڈھانپنے والا ہے اتنا تو ڈھانپا ہونا چاہیے، اور پھر وضو کر کے دوشی پڑھ کے سونے کی عادت ہونی چاہیے۔ تو اس طرز پر جب بندہ اپنی نیند کی طرف جائے گا اور اس آس کے ساتھ جائے گا کہ اللہ کے محبوب تشریف لائیں اور مجھے خواب میں زیارت کرا دیں، تو جب ادب والا ماحول بنا کر نیند کی طرف جائے گا تو یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اس کو اپنی زیارت بھی کروائیں گے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے خواب میں زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے حقیقت میں میری ہی زیارت کی۔ تو لہذا خواب تھا ابراہیم علیہ السلام پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی کے اندر دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، اور یہ خواب انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے بیان کیا۔ اور آپ سمجھیں کہ جب واضح لفظ ہیں قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے واضح لفظ، قال یا بنی، کیا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے دیکھا خواب، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یعنی اتنے واضح الفاظ کے اندر یہ بات، کوئی اس کے اندر چھپی چھپی بات نہیں تھی۔ اور پھر آپ نے رائے پوچھی، انظر ماذا تری، بتاؤ بیٹے تمہاری کیا رائے ہے، میں نے تو خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے سے بھی پوچھا تیری کیا رائے ہے، کیا تو بھی چاہتا ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ اسماعیل علیہ السلام عمر کے اس حصے میں تھے کہ ان کو معلوم تھا ذبح کسے کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایسے جناب اتنے بچے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا ذبح کا مطلب کیا ہوتا ہے، نہیں، انہیں معلوم تھا کہ ذبح کا مطلب ہے گلا کاٹ دینا، گلے کے اوپر چھری چلانا، یہ ذبح کا مطلب ہے۔ اور اس پر جب ابراہیم علیہ السلام نے رائے طلب کی، منظر ماذا تری، بیٹے بتا تو کیا چاہتا ہے، میں نے تو یہ خواب دیکھ لیا اور خواب اللہ کا حکم ہے۔ قال یا ابت افعل، اس وقت اسماعیل علیہ السلام وہ آگے سے کوئی سوچ بچار یا کوئی اور بات کی طرف نہیں جاتے، بلکہ کہتے ہیں اے والد گرامی، یا ابت افعل، اے والد صاحب، اے میرے والد گرامی، آپ وہی کیجیے معلوم معروف جو آپ کو حکم دیا گیا، یعنی آپ کو حکم دیا گیا مجھے ذبح کرنے کا،
آپ مجھے ذبح کر دیں. آپ اندازہ کریں بڑی اس میں ایک بات ہے خوبصورت کہ باپ ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہو، اور کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ظاہر ہے ان کا خواب وحی الہی تھا، اور اپنی اس خواب کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ان سے رائے طلب کرتے ہیں کہ آپ بتائیے تمہاری رائے کیا ہے، میں نے تو خواب دیکھ لیا، تمہاری رائے کیا ہے. اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام وہ آگے سے کوئی راہ فرار نہیں اختیار کرتے، بلکہ فوراً ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ والد گرامی آپ کو کیجیے، اس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا. آپ اندازہ کریں کہ اس میں دو چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر ہے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھا. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب برداشت. یعنی اتنی ادب، اتنا ادب، کہتے دو ہی باتیں تھیں. یا تو فیضان نظر تھا، فیضان نظر سے مراد والد کی تربیت کا اثر، جو ابراہیم علیہ السلام نے تربیت کی تھی اس کا اثر تھا. یہ مکتب کی کرامت تھی. مکتب کہتے ہیں جہاں سے پڑھا جائے، اور سب سے پہلا مکتب جو ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. تو ماں کی گود وہ پہلی درسگاہ ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو حکم دو نماز کا جب وہ 7 سال کی ہو جائیں اور 10 سال کی ہو جائیں تو ان کی ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کو پڑھاؤ. تو 7 سال سے پہلے کیا اولاد نے کرنا ہوتا ہے؟ 7 سال سے پہلے اولاد نے دیکھ کر سیکھنا ہوتا ہے. اس نے دیکھنا ہوتا ہے کوئی کیا کر رہا ہے، اس کے لیے تو ساری باتیں نہیں ہوتی ہیں. اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی کس چیز کو کیا کہہ رہا ہے. پانی کو پانی اس نے مطلب پیدا ہونے سے پہلے تو نہیں سیکھا ہوتا. زندہ ہوا، ضرورت پڑی تو گلاس کو کیا کہتے ہیں، پانی کو کیا کہتے ہیں، روٹی کو کیا کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس نے ماں باپ سے سیکھنی ہوتی ہیں. تو لہذا ماں باپ جب اچھی گفتگو کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے تو اس وقت اولاد بھی یہی تربیت حاصل کرے. ورنہ عموماً جس طرح لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ ماں باپ کے درمیان ہوتا رہتا ہے، اس سے اولاد پر بڑا اثر پڑتا ہے. تو لہذا اچھی تربیت اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ آپس کی تنقید، آپس کی گالی گلوچ، آپس کی باتوں سے کنارہ کش ہو کر اولاد کے سامنے ایک اچھا بن کر رہیں، تاکہ وہ سیکھنے کی جو ان کی عمر ہے اس کے اندر وہ اچھا سیکھیں اور اچھے انسان بننے کی طرف جائیں. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیضان نظر تھا یعنی ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا، یا مکتب کی کرامت تھی، یا سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کی تربیت کا اثر تھا. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یعنی دونوں میں سے کسی نے اسماعیل کو اتنے آداب سکھا دیے، اتنا باادب بیٹا بنا دیا کہ باپ نے کہا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے کر دیں اگر اللہ نے آپ کو حکم یہ دیا ہے تو کر دیں. یہاں پر سودا لینے کے لیے باپ کو بھیجو نہیں چاہتے، تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. بولا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے اچھی تربیت کی، ماں نے اچھی کی. تو اس کا اثر پھر یہ ہوا کہ اللہ کی تابعداری کے لیے اولاد اپنے باپ کے ساتھ تعاون کرے. کہ والد گرامی اللہ نے آپ کو حکم دیا، اللہ کا حکم ماننے کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں، میری جو خدمات ہیں وہ حاضر ہیں. اگرچہ میرا گلا کاٹ کر بھی اللہ راضی ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے